جی ٹی وی میں مجاہد ولوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور حسب توقع ہمارے صدر مملکت نے آج ایک خط لکھا ہے چیف الیکشن کمشنر کو، اور آرٹیکل 48(5) کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ 89 دن میں الیکشن کرانے کے پابند ہیں۔ اس سے پہلے بھی صدر عارف الوی صاحب غالباً 23 اگست کو یہ خط لکھ چکے تھے، جس کا جواب ہمارے چیف الیکشن کمشنر نے دیا تھا۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ذرا چائے پینے چلے جاتے تو کوئی حرج نہیں تھا، ذرا کچھ انا پرستی کا مظاہرہ کر دیا، لیکن انہوں نے کہا کہ جناب مجھے تو پارلیمان نے الیکشن ترمیم 17 کے تحت اس بات کا رائٹ دیا ہے کہ الیکشن کی تاریخ میں ہی دوں۔ اب اس صدر مملکت کے اس خط کا کیا جواب دے گا؟ میں نے رجوع کیا ہے بڑے سینئر سیزنڈ ماہر قانون اٹارنی جنرل رہے محترم اشتر اوصاف ولی صاحب۔ جی اشتر صاحب، ایک تو شکریہ آپ نے وقت دیا، اور جب جواب آ چکا ہے پہلے ہی، اب جو تجویز انہوں نے 6 نومبر کی آرٹیکل 48(5) کے تحت دی ہے، اس کی کیا پذیرائی ہوگی اشتر اوصاف ولی صاحب؟ آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی میری اور آپ کی گفتگو ہوئی، اور وہ تھی ٹویٹ کے متعلق۔ یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے۔ ٹویٹ نے بھی ہمارے ملک کو ہیجانی کیفیت سے دوچار کر دیا۔ کوئی بحرانی بات نہیں تھی، کوئی آئینی بحران نہیں تھا، کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کو وضاحت طلب ہو، لیکن ٹویٹ نے اپنا کام دکھا دیا، اور پریزیڈنٹ الوی جو ہیں وہ ہر اخبار کی، ہر جو ہے میڈیا کی زینت بنے رہے۔ صدر مملکت کا جو عہدہ ہے اس چیز کا متقاضی ہے کہ آپ جو کام بھی کریں سیریسلی کریں، قانون کے مطابق کریں، آئین کے مطابق کریں۔ آئین کی ہر طرح کی تشریح کوئی بھی اس سے کر لے وہ آپ کو یہ بتائے گا، اور آپ خود بھی بہت سیزنڈ آدمی ہیں کہ آئینی طور پر صدر مملکت کے پاس کوئی ایگزیکٹو اتھارٹی نہیں، نہ وہ کسی کو ڈائریکشن دے سکتے ہیں، نہ وہ کوئی ایڈوائس دے سکتے ہیں، نہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ جائیے اور جا کر کے آپ سپریم کورٹ سے یا سپیریئر کورٹ سے پہلے لے کے آئیے کوئی تشریح، پھر ہم بیٹھ کے بات کریں گے۔ اور تاریخ کا اظہار کر دینا کہ جی میرے نزدیک یہ ایک تاریخ ہے جس کو آپ کو کنسیڈر کرنا چاہیے، لیکن آپ گورنرز کے ساتھ بھی مشاورت کر لیں، اور صوبائی حکومتوں کا بھی پوائنٹ آف ویو ہے، فیڈرل گورنمنٹ کا بھی پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن میں اپنے تئیں یہ سمجھتا ہوں کہ وزارت قانون کا بھی کوئی وجود نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہے۔ جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کے پاس بھی کوئی لیگل ایڈوائس نہیں ہے، لیکن میں اپنے تئیں سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو نہیں، وہ بتاؤں کہ آپ میں کو کیا جب کہہ رہے ہیں تو کرنا ہے۔ آرٹیکل 48(5) کا حوالہ بھی تو دے رہے ہیں اشتر بھائی۔ ارے بھائی، تو پھر 48(5) کا کر دیا تو پھر تاریخ دے دیتے، پھر کیوں کہتے ہیں مشاورت کریں، پھر کیوں کہتے ہیں کہ تشریح لے کے آئیں؟ تو he is himself not clear what the position is, and yet he writes this letter۔ آپ دیکھیے کہ اس کا معاشی جو اس کا امپیکٹ ہے اس کو مدنظر نہیں رکھنا ہے۔ انہوں نے جو ملک کے اندر سچویشن بن رہی ہے جہاں پہ ڈالر کو بڑی مشکل سے نیچے لایا گیا ہے، ان کی خواہش کیا ہے کہ یہ پھر سے شوٹ اپ کر جائے؟ کیا ان کی خواہش یہ ہے کہ یہاں پہ ہجانی ہر وقت رہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک غیر ذمہ دارانہ۔ نہیں تو یہ جو اگر آپ ہیجان کی بات ہے اس سے زیادہ تو ایک اور آپ کی جو آپ کی مطلب سوری سے ایک جو اتحادی جماعتیوں میں تھے وہ بھی تو 90 دن میں الیکشن کرانے کا کہہ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کی تاریخ اب نہ کمیشن دے گا نہ ہم دے سکتے ہیں، ایک جماعت کے کو پتہ ہے کہ کون کب ہوگا، براہ راست اس طرح گفتگو کر رہے ہیں۔ تو وہ پیپلز پارٹی بھی تو کہہ رہی ہے 90 دن میں الیکشن کرائیں، مجھے تو بتائیے یہ کہ الزام تو آپ خالی صدر مملکت پہ نہیں رہتا نا؟ نہیں، الیکشن کرانا تو ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے، اور اس میں کوئی تشریح کی ضرورت نہیں ہے کہ 90 دن میں ہونے چاہیے، لیکن الیکشن کب ہو سکتے ہیں وہ تو الیکشن کمیشن کو بتانا ہے۔ اور مجھے بتائیے کیا وزیر قانون جو ہے فیڈرل،
اور جو وزراء قانون ہیں پروونسز کے وہ کسی پارٹی سے ہیں؟ کیا وہ نان پارٹیزن نہیں ہے؟ کیا وہ کوئی سیاسی ایجنڈا رکھتے ہیں؟ تو جب اتنے جو جید لوگ ہیں جو ایکسپرٹس ہیں اپنے اپنے ایریا میں اور وہ قانون ہے، ان کی رائے کو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں مانتا، یہ کہاں سے یہ سب باتیں لے کے آ رہے ہیں صدر مملکت؟ یہ نہیں کہاں لیکن سے آپ اپنے کہیں جو ہے وہ لیگل ایکسپرٹ بن گئے ہیں؟ آئین آپ کا کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن کرائیں، 100% میں نے بارہا یہ کہا ہے. لیکن نہیں کہنے سے کیا کون ہوتا کہتا ہے؟ ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اشتر بھائی آئین تو کیا کوئی کیا کوئی ایکسپرٹ آئین تو مجھے بتا دے. آئین تو کیا کیا نہیں کہتا، لیکن نظریہ ضرورت جو آ جاتا ہے، ارے جو بھائی میرا تو خیال ہے کہ چلیے، فروری کیا کے بعد آئین بھی نہیں آ کہتا؟ جائے گا. نہ آئین کیا یہ نہیں کہتا کہ ساری جو کارسپونڈنس ہے وہ اردو میں ہونی چاہیے؟ آئین کیا یہ نہیں کہتا کہ تمام احکامات اردو میں ہونے چاہیے؟ کیا آئین کی تشریح کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے نہیں کہا کہ ساری ججمنٹ جو ہے اردو میں ہونی چاہیے؟ کیا ہو رہا ہے یہ؟ کیا آئین یہ نہیں کہتا کہ لوکل گورنمنٹ کی الیکشن ہونی چاہیے؟ کیا لوکل گورنمنٹس ہیں ہمارے ملک میں؟ آئین کیا یہ نہیں کہتا کہ سینسس جو ہے وہ ہوگا تو اس کے بعد الیکشن ہوں گے؟ تو پھر جب آئین کے تقاضے پورے کیے جا رہے ہیں وہاں پہ اعتراض ہے، اور جہاں آئین کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے وہاں سب خاموش ہیں. نہیں، اس میں پسند ناپسند ہے. جہاں آپ کہتے ہیں کہ مردم شماری بھی ہو، حلقہ بندیاں بھی ہوں، ارے تو پھر وقت پہ الیکشن کیسے ہوں گے 90 دن میں؟ وہ تو نہیں ہوں گے. بھائی مجھے بتائیے کہ اس میں نظریہ ضرورت کہاں سے آ گیا؟ نظریہ ضرورت یہ ہے جب آپ یہ کہیں کہ یہ کام جو ہے اس طریقے سے غلط ہوا ہے لیکن ہم اس کو کنڈون کرتے ہیں. یہاں تو کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی، نہ کنڈینیشن کی بات ہو رہی ہے. نظریہ ضرورت تو بعد میں آتا ہے، نظریہ ضرورت پہلے نہیں آتا. اب ہمیں کیا حال بتائیں گے؟ یہ کہہ رہے ہیں 6 نومبر کو کریں، جو نہیں ہوں گے. وہ کہہ رہے ہیں فروری میں کریں گے. اب کیا ہے؟ آئین کہتا ہے 90 دن میں ابھی کریں گے. یہ سب قیاس آرائیاں ہیں، اور یہ ہم پولیٹیکل پارٹیز کی طرف کیوں دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ فلاں تاریخ ہوں گے، فلاں تاریخ ہوں گے. تاریخ کا تعین تو الیکشن کمیشن نے کرانا ہے، اور الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ جو ہے وہ الیکشن ہم نہیں کرا رہے. سارے لیکن اپنے وہ کام کر رہے ہیں جو کہ ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ الیکشن سے پہلے کریں. چاہے وہ بندیاں کرنا، چاہے وہ جو صوبائی الیکشن کمیشنرز ہیں ان کے ساتھ مشاورت، چاہے وہ کہ وہ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ مشاورت، چاہے وہ تمام وہ اسٹیپس ایکسپینڈیچر کا کرنا، باقی سارے کام کرنا، ڈیجیٹل قسم کی ساری سلسلے ہو رہے ہیں. تو وائی آر وی سو امپیشنٹ؟ اب اس امپیشنس کی وجہ سے، لیک آف ٹالرنس کی وجہ سے، میں صرف یہ جسارت کروں گا کہ ہم جو تمام اداروں پر بالادست پارلیمنٹ کو کرتے ہیں، بدقسمتی سے ماضی میں بھٹو صاحب کی پارلیمنٹ سے لے کر اس پارلیمنٹ نے جتنے غیر آئینی، غیر قانونی آئین شکنی کی ہے، اس سے زیادہ تو شاید کسی اور ادارے نے نہیں کی ہو. اب جو انہوں نے 2 دن میں 53 بل پاس کر دیے، اور اس میں یہ بھی کہ یہ والا وہ تو چھوڑے الیکشن کنوین 13 والا فوجی عدالتوں کا ہے، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا کہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کر دیے انہوں نے. تو پارلیمنٹ کو پھر کورٹوں کو بند کر دیں، آپ الیکشن کمیشن کو بھی چھوڑ دیں، پارلیمنٹ ہی سب طے کرے نا. تو آپ کی خواہش ہو سکتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ نہیں. آئین جو ہے وہ پورا پڑھنا ہے، ہم نے لا کے پڑھنا ہے تمام شکوں کو. یہ نہیں ہے کہ آپ صرف 48(5) کو پڑھیں گے، یہ نہیں ہے آپ صرف 51 کو پڑھیں گے، یہ نہیں ہے کہ آپ الیکشن ایکٹ کے 17 علیحدہ سے پڑھیں گے. ایسا ہرگز نہیں ہے. سب کو آپ کو ملا کے پڑھنا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اس کا مقصد ہونا چاہیے پاکستان فرسٹ. فور موسٹ جو کنسیڈریشن ہے وہ پاکستان کی ہے. ایک مستحکم پاکستان، ایک مستحکم الیکشن کمیشن، ایک مستحکم حکومت، مستحکم معاشی آپ کی سچویشن ایک اچھے پاکستان کی طرف ہمیں لے کے جائے گی. یہ آپ کی بہت اچھی خواہش ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے اس وقت کوئی شریف الدین پیرزادہ نہیں، ورنہ آپ کو کوئی راہ دکھا دیتا اب تک. آپ خاطر جمع رکھیے، اس میں کوئی ایسی بے راہ روی نہیں ہے جو کہ الیکشن کمیشن کر رہا ہو یا حکومت کر رہی ہو. ہاں، صدر مملکت جو ہیں
وہ تمام کے تمام سٹیپس، چاہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ریفرنس کی بات ہو، چاہے وہ 63A کا ریفرنس کی بات ہو، یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں وہ صدر مملکت جو ہیں وہ وزیر اعظم، اس وقت کے وزیر اعظم کے اور چلیں اب تو 7 دن بعد نہیں رہیں گے، آپ کی پارلیمان نے یہ آپ کی اسی کے حکم کے تحت کر رہے ہیں. چلیں آخری بات یہ، ابھی تو 7 دن بعد چلے جائیں گے، آ جاتے ہیں قاضی صاحب. آپ کی پارلیمان تو یہ بھی طے کرے گی کہ لارجر بینچ ہو یا 7 رکنی ہو یا 5 رکنی ہو. آپ نے تو ایک کمیٹی کے حوالے کر دیا اس کے پارلیمان کے کہ وہ فیصلہ کریں گے کتنے ججز ہوں، لارجر ہوں یا فل کورٹ ہو. مجھے بتائیے کہ کیا آئین یہ نہیں کہتا کہ قانون کے مطابق سارے کام ہوں گے؟ کہتا ہے نا. اور کیا آپ نے پڑھا نہیں ہے کہ انہوں نے یہ اپنا نوٹ لکھا، اور جو بالکل صحیح نوٹ تھا کہ جب تک کہ ان چیزوں کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے وہ آرڈر پاس نہیں کیا تھا کہ تمام 184 تحت کے معاملات، سو موٹو معاملات جو ہیں اس وقت تک روک دیے جائیں؟ اور کیا آئین اور قانون اجازت دیتا ہے کہ آپ رجسٹرار کے ذریعے اس آرڈر کو کالعدم قرار دے دیں؟ تو صاحب سلیکٹو نہ ہونا نہیں چاہیے. ہمیں ایک اوور آل چیز کرنی چاہیے، اور اوور آل چیز میں صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہونا چاہیے کہ ہم وہ بات کریں، ہم وہ کام کریں جس سے پاکستان میں استحکام آئے، نہ کہ ہیجان. تو آخری بات یہ کہ الیکشن کمیشن ہی تاریخ دے گا، جس نے کہا کہ فروری سے پہلے نہیں ہوں گے. اور اگر میں ایک قدم نہیں کہا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ فروری سے پہلے نہیں ہوئی. الیکشن کمیشن نے نہیں کہا. اشتر صاحب چیف الیکشن کمشنر نے کہا ہے کہ جنوری کے آخر یا فروری میں ہوگا. صاحب لیٹ دی نوٹیفیکیشن کم، لیٹ دی نوٹیفیکیشن کم. ہم کیوں امپیشنٹ ہو رہے ہیں؟ تو نوٹیفیکیشن بھی آ جائے گا، آ جائے گا انشاءاللہ. اور مجھے یقین ہے کہ ہم اچھے الیکشن کی طرف ہی گامزن ہوں گے. یہ اچھے 70 کے بعد تو کبھی اچھے الیکشن دیکھے نہیں، کبھی آئی ایم اے ویری آپٹمسٹ پرسن سر. کبھی ایکسیپٹ نہیں کیا گیا الیکشن کمیشن کا اعتبار ہی نہیں ہے لوگوں کو. صاحب الیکشن کمیشن کے اوپر اعتبار کرنا ہے، اور الیکشن کمیشن کے اوپر پھر آپ نے 18 کے الیکشن کیوں نہیں مانے، 2018 کے الیکشن کیوں نہیں مانے؟ تو مجھے بتائیے کہ کون اسمبلی سے نکل کے گیا بھائی؟ کس نے الیکشن کو کس نے اسمبلی کو بائیک آؤٹ کیا؟ بریلوی صاحب مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی. 2018 کی الیکشن کے اندر پوری پارٹیسپیشن کی اپوزیشن جماعتوں نے، لیکن کہا جعلی ہے، جعلی الیکشن کہا، جعلی اسمبلی کہا. ارے بھائی تو کہنے دیجئے، کہنے دینے سے کیا ہو جاتا ہے؟ کیا وہ جعلی بن جاتی ہے؟ یہ بات آپ جن کو ایڈوائز دیتے رہے ان سے بھی کہتے ہیں. میری ایڈوائس میں اس میں کہاں سے بات آ گئی؟ صاحب ہمارے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. لوگ ہمیں سنتے ہیں، اور ہمیں بجائے اس کے کہ ہم تیل ڈالیں جلتی پہ، ہمیں لوگوں کو ٹھنڈا کرنا ہے اور آنے والے دنوں کے لیے تیار کرنا ہے کہ وہ لیکن ہمیں مجھے اور آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ ٹالرنس کی بات کریں، ہم بات وہ کریں جس سے لوگوں کے اندر ہیجان پیدا نہ ہو. آج تو ہیجان پیدا ہو گیا. کس نے پیدا کیا؟ صدر نے. صدر کی ہاں، تو منع کریں نا، ایسے کام نہ کریں. شکریہ اشرف علی صاحب. یقیناً آپ درست فرما رہے تھے کہ ایک معاشی بحران سے گزر رہا ہے، ہمیں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس سے آئینی بحران مزید جو ہے گھمبیر ہو. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے. اور جناب بلاول بھٹو زرداری نے تو سندھ کے انتخابی مہم کا آغاز کر دیا ہے. پنجاب جا پہنچے ہیں، بڑی تیز تقریر کر رہے ہیں، تاکہ اپنے والد تک کو بھی انہوں نے اسپیئر نہیں کیا.
اور ان کا کہنا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ صرف ایک جماعت یعنی نون لیگ کو دی جا رہی ہے. الیکشن کب ہوں گے کمیشن کو نہیں معلوم, صرف ایک جماعت یعنی نون لیگ کو علم ہے. انتخابات میں تاخیر کر کے ایک یعنی نون لیگ کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے. دیکھیے ذرا بلاول صاحب کا جوش و خروش, کس طرح جو گرجتے چمکتے تھے عمران خان پہ, اب ایک جماعت جس کے وہ رہے ہیں اس پر چمک رہے ہیں. ایک جماعت جو ہے وہ خود تو الیکشن ڈیٹ اعلان کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ فیبروری میں الیکشن ہے. نا اب مجھے نہیں پتا کہ الیکشنز ہے, آپ کو نہیں پتا کہ الیکشنز کب ہے, الیکشن کمشنر صاحب کو نہیں پتا کہ الیکشنز کب ہے, مگر اس جماعت کو پہلے سے پتا ہے کہ الیکشن ڈیٹ کیا ہے. تو میں پھر اگر لیول پلینگ کی فیلڈ کا بات نہ کروں تو کیا کروں. جناب آپ نے بلاول صاحب کا. ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی کے انتہائی سینئر رہنما سینیٹر تاج حیدر صاحب موجود ہیں. شکریہ تاج صاحب. بلاول صاحب, بڑی ایگریسو تقاریر جاری ہیں اور سب سے زیادہ حملہ اپنے سابقہ اتحادی یعنی نون لیگ پر ہے. ان کا کہنا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی. جی تاج صاحب, 15 دن میں اتنی تبدیلی؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور آپ تو مطلب آپ کو تو سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی. آپ تو حبیب جالب کے, ہم تو آپ کو سجادہ نشین کہتے ہیں, کہ سارا جو مسئلہ ہے وہ نظریاتی ٹکراؤ کا ہے. اٹس دا بیٹل آف آئیڈیاز. کہ بلاول جو ہیں وہ نکلے ہیں غربت کو ہائی لائٹ کرنے, جو ہماری بے روزگاری ہے, جو مہنگائی ہے, جو دہشت گردی ہے, مطلب جو عوام کے مسائل ہیں ان پہ بات کرنے کے لیے نکلے ہیں. اور اشرافیہ کی سیاست میں عوام کی تو کوئی جگہ نہیں ہے. ان حضرات کو کبھی آپ عوام کے مسائل پہ بات کرتے نہیں دیکھتے. تو وہ جو سبت حسن صاحب نے سن 86 میں کتاب لکھی تھی, دا بیٹل آف آئیڈیاز ان پاکستان, یہ وہی ٹکراؤ ہے. 85,000 پاکستانی جو ہیں وہ قتل ہو چکے ہیں اور ہم کو وجہ تک نہیں معلوم کہ یہ کس بات پہ. تو انتہا پسندی اور ترقی پسندی کی جنگ ہے. سینیٹر صاحب, یہ جو آج آپ بات کر رہے ہیں 16 ماہ تک تو گئے. میاں صاحب اور بلاول صاحب قدم بقدم ہاتھ ملاتے, گلے ملتے, آپ کی قیادتیں. اس وقت آپ لیول پلینگ فیلڈ کی بات یاد نہیں آئی. اب جب انہوں نے اپنا اصل فیس دکھایا, نگراں آئے, تو آپ معذرت کے ساتھ تاج بھائی اب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نظریاتی جماعت ہیں. تو جب پی ڈی ایم میں تھے تب بھی تو نظریاتی جماعت تھے آپ. اتنی جلدی کیا تبدیلی آ گئی؟ جی بالکل, آپ صحیح فرما رہے ہیں مجاہد بھائی. لیکن جو وزارتیں ہم نے لی تھیں وہ ساری کی ساری وہ تھیں کہ ایک تو وہ تھی کہ جس میں پاکستان کی جو آئسولیشن تھی اس کو ختم کرنا تھا, اور اب سب گواہی دیں گے کہ پوری محنت سے دن رات کام کر کے وہ آئسولیشن ختم کی گئی. دوسری وہ تھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی, کہ جس میں ڈائریکٹلی غریبوں کو محنت کی گئی, کو مدد دی گئی. یہ ہماری کلائمیٹ چینج کی تھی, کہ جس میں جو لوگوں کو مصیبتیں آ رہی ہیں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے, اس کے بارے میں پالیسی سازی کی گئی. جو جنگل ہمارے جل رہے تھے, میں تو بالکل معجزہ سمجھتا ہوں کہ جو مرگلہ کی پہاڑیوں پہ روز آگ لگتی تھی وہ اس سال بالکل نہیں لگی. اور کیا معجزہ ہوا, کس طریقے سے ہوا. یا صحت کی وزارت ہمارے پاس تھی, کہ جو ہم سندھ میں کر رہے تھے وہ ہم مرکز میں کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو یہ تمام وزارتیں ہمارے پاس تھیں. وزارت داخلہ تو ہمارے پاس نہیں تھی کہ ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے باتیں کرتے رہیں اور اسمگلر جو ہیں وہ 70,000 ٹرک چینی اسمگل کر دیں یا منشیات کی فیکٹریاں بن جائیں. وہ ہمارے پاس نہیں تھی. جو ہمارے پاس وزارتیں تھیں اس میں ہم نے کوشش کی, اور جو دوسری وزارتیں تھیں ان میں ہم نے سمجھانے کی کوشش کی کہ بھئی ایسا. اور خاص طور سے جو الیکٹرسٹی کا معاملہ تھا اس پہ ہم نے بڑے شد و مت کے ساتھ تھر کو ہم نے جس طریقے سے ڈیولپ کیا, اور وہاں جو تھر کی ریلوے لائن بننی تھی اس پہ میں خود پیش تھا اس میں,
کہ ہم نے کہا جی ٹھیک ہے مرکزی حکومت نہیں بنا رہی تو حکومت سندھ بنا رہی ہے، نہیں سینیٹر لیکن ہم صاحب وہ سب $37 میں وہ سب باتیں آپ کی سینیٹر صاحب درست، لیکن یہ جو لیول پلینگ کی بات آپ کر رہے ہیں، جو آپ کے چیئرمین صاحب کر رہے ہیں، تو 18 دن تک پہلے جو میں آپ سے بڑے بصر احترام کہہ رہا ہوں نا، ایک ہی پیج پر تھے، ایک ہی پلیس پہ تھے، یہ کیا ذرا اس کی وضاحت تو کریں، کیا ہو گیا اتنے 16 دن میں؟ اس لیے کہ نواز شریف آ رہے ہیں، یا مجھے تو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی کہ جس کی بنیاد پر آپ ابھی سے یہ سوری ٹو سے اتنا ایگریسولی کہنے لگیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لیول پلینگ فیلڈ ایک ہی جماعت کو دی جا رہی ہے یعنی نون لیگ کو۔ نہیں مجاہد بریل صاحب، ہمارا جو وفد گیا تھا چیف الیکشن کمشنر صاحب کی خدمت میں، جو ہر پارٹی کو انہوں نے بلایا تھا، ہمیں بھی دعوت دی تھی، ہم گئے تھے، اس میں یہی بات ہوئی تھی کہ صاحب پری پول رنگ بہت ہو چکی، کہ آپ نے جس طریقے سے ہماری آبادی کم کی گئی، پھر جو آبادی آپ نے گنی تھی اس کو کم کیا گیا صرف اس بات پہ کہ جی نہیں تو ہمیں سیٹوں میں رد و بدل کرنا پڑے گا اور اس کے لیے آئینی ترمیم کرنی پڑے گی، آپ اگر اس کو مان جاتے ہیں تو پھر الیکشن ہو جائیں گے، سیٹوں میں ترمیم نہیں کرنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے صاحب، ہم نے اس ظلم کو بھی برداشت کیا کہ آپ، حالانکہ آبادی کم کرنے کی وجہ سے سندھ کو 500 ارب روپے کا اس سال فرق پڑ رہا ہے، لیکن یہ کہ اس ظلم کو تسلیم کیا۔ اب اس کے بعد پھر جو دوسری ہم نے گزارش ان سے کی کہ آپ شیڈیول کا اعلان کیجئے، تو شیڈیول کا اعلان کرنے میں آخر کیا بات ہے؟ 3 تاریخ کو میں نے محترم چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھا کہ صاحب جو ہم غریبوں کے لیے مکان بن رہے تھے، 20 لاکھ مکان ہمیں بنانے تھے سیلاب زدگان کے لیے، ہم صرف 50,000 بنا پائے ہیں 3 مہینے کے اندر، یا جو ہمیں 21 لاکھ گھروں پہ سولر پینل لگانے تھے ہم صرف 2 لاکھ لگا پائے ہیں، آپ ان فنڈز کو کیوں روک رہے ہیں؟ اب سنا ہے کہ انہوں نے چیف سیکرٹری سے پوزیشن کی وضاحت مانگی ہے۔ تو اگر اس طریقے سے کام کیا جائے گا، حالانکہ سیکشن 230 میں خود اس پارلیمنٹری کمیٹی کا ممبر تھا، تو ہم نے ایکٹ کے اندر یہ چیز ڈالی تھی، اور اس وقت جو ذمہ دار افسران تھے الیکشن کمیشن کے، وہ کمیٹی میں موجود تھے، اور ان سے میں نے یہی کہا تھا کہ جناب ہمیں خطرہ ہے کہ کیئر ٹیکر ان پروگراموں کو روک دیں گے جن کے ذریعے ہم سیلاب زدگان کو مکان بنا کے دے رہے ہیں، تو اس لیے ہم یہ سیکشن چلیں میں چلیں یہ بات بھی تسلیم، اور میں بلکہ اس میں اضافہ کر دوں، مجھے تو خیر آج شاید لگا، اور شاید آپ لوگوں کو یا آپ کے چیئرمین کو پہلے پتہ چل گیا ہو، نگرانوں کا، اور خاص طور پر جو کیبنٹ میں فواد حسن فواد کا ہونا، جو پرنسپل سیکرٹری نواز شریف کے تھے، غالباً یہ ایک ایسا مضبوط پوائنٹ ہے کہ یعنی کیبنٹ کے اندر ہونے کا مطلب یہ کہ وہ تو بہت ہی اندر تک ہو جائیں گے نا نگراں کے۔ اس بنیاد پر آپ کہہ سکتے ہیں میں جو ایک مضبوط دلیل کہ فواد حسن فواد کا وفاقی وزیر کا نگراں حکومت میں بننا، سینیٹر صاحب؟ نہیں، میں آپ سے سیدھی بات کہہ رہا ہوں، اور میں نام لے کے کہہ رہا ہوں کہ فواد چودھری صاحب بڑے اچھے شاعر ہیں، نہیں فواد حسن فواد صاحب بڑے اچھے شاعر ہیں، لیکن یہ کہ وہ تو ایک طریقے سے ان کے گھر کے آدمی ہیں، اور اگر کیبنٹ کے اندر جو کچھ بھی گفتگو ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے، فیصلے ہیں، وہ براہ راست ان تک پہنچ رہے ہیں، تو لیول پلینگ فیلڈ تو نہیں ہے۔ اگر 70 افسران سندھ میں یک قلم اپنے آپ ٹرانسفر کر دیتے ہیں اور دوسرے صوبے میں ایک بھی نہیں ہوتا ٹرانسفر، تو یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے۔ اگر 22 کروڑ روپے حلقوں کے اندر دیے جا رہے ہیں ان کے امیدواروں کو، اور ہمارے جو نئی ترقیاتی اسکیموں کے لیے، اور ہمارے جو سیلاب زدگان ہیں ان کے فنڈ روک لیے جاتے ہیں، تو اس کو میرے خیال سے آپ جیسا منصف مزاج تو لیول پلینگ فیلڈ نہیں کہے گا۔ جی، یہاں تک محترم تاج حیدر جو پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، ان کا ایک حد تک بات کہنا ہے کہ فواد حسن فواد کے فل فلیش کیبنٹ میں شامل ہونے کے بعد لیول پلینگ فیلڈ نہیں رہے گی، کیونکہ پھر کیبنٹ میں ہونے والا ہر فیصلہ پہلے
جاتی عمرہ پہنچے گا، بعد میں شاید آپ کہاں پہنچے گا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد کہ میاں صاحب کی واپسی کی سے ایک ہلچل بڑی مچی ہوئی ہے، بڑی دھوم دھام سے تیاریاں ہو رہی ہیں میاں صاحب کی لاہور آمد کے لیے. گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا کہ میاں صاحب جب آئیں گے 21 اکتوبر کو تو جہاز سے لینڈ کر کے پھولوں کے ہار پہنیں گے یا میرے منہ میں خاک کے ان کے ہتھکڑیاں ڈالی جائیں گی. رہیے ہمارے ساتھ، دیکھتے ہیں. انشاءاللہ آج پارٹی کے ساتھ بھرپور مشاورت کے بعد یہ فیصلہ ہوا ہے، اور انشاءاللہ اس کے مطابق 21 اکتوبر کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قائد میاں محمد نواز شریف جو پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے کا کارنامہ جنہوں نے سر انجام دیا، سی پیک کے جو معمار ہیں، کہ انشاءاللہ 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف پاکستان تشریف لا رہے ہیں اور پورا پاکستان ان کا فقید المثال استقبال کرے گا. لاہور میں اور انشاءاللہ دوبارہ معیشت. جی تو محترم شہباز شریف نے اپنے بھائی کے نام کے حوالے سے کہا کہ 21 اکتوبر کو پورا پاکستان ان کا استقبال کرے گا. ہمارے ساتھ محترم جہانگیر جدون صاحب سابق ایڈوکیٹ جنرل ممتاز ماہر قانون. شکریہ جہانگیر صاحب. سو پھر آخرکار میاں صاحب آ رہے ہیں اور 21 کو ایک پرسیپشن یہ ہے کہ انہیں یعنی 14 ستمبر کے بعد ہی آ رہے ہیں نا، کہ یہ چیف نہیں رہیں گے، یعنی عدالت سے زیادہ چیف پر، اب نئے چیف پر اعتبار ہوگا نا کہ جب ہی انہوں نے آخرکار آنے کا فیصلہ کیا. جدون صاحب نہیں، میں اب یہ ایسی بات نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں انہوں نے شروع میں آپ کو ذرا فیکٹس جب بھی بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی وہ الیکشن سے پہلے آئیں گے، الیکشن کی کیمپین کریں گے. اس میں میرے حال میں کیونکہ ان کا اگر کیس پہ آپ دیکھیں تو چیف کا تو سپریم کورٹ میں ان کا ڈائریکٹ کیس کوئی نہیں ہے. جو ڈسکوالیفیکیشن والا ایشو تھا وہ بھی اب 5 سال کا لاء بن گیا ہے. اب اس کے بعد جو ان کی باقی کیس ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دیکھنے ہیں. تو اس میں میرے خیال میں اتنا جو پرسیپشن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اتنا ایشو نہیں ہے کہ کوئی، اور ان چیف صاحب کا بالکل یہ نہیں ہے کوئی سمجھے کہ وہ ہماری کوئی فیور کریں گے. وہ بالکل میرٹ بائی بک جانے والے ہیں. جدوں صاحب ایک حلقے کا یہ کہنا ہے کہ 2 صورتیں ہوں گی، کیونکہ میاں صاحب کو جو 7 سال کی سزا ہوئی تھی ان کی اپیل مسترد ہو گئی اور یوں جہاز سے اترتے ہی ان کو جیل بھیجا جائے گا. لیکن ایک خیال یہ ہے کہ نہیں، ان کی فیملی یا ان کی بیٹی ان کی پری ایرسٹ بیل لے لے گی، قبل ضمانت لے لے گی. آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ دیکھیں دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. اگر وہ چاہیں تو اپنی بیل جو ہے وہ کہتے ہیں جی پروٹیکٹیو بیل یہ ہے کہ میں آنا چاہتا ہوں اور مجھے وہ پروٹیکٹیو بیل بھی لے سکتے ہیں. لیکن وہ پروٹیکٹیو بیل جو ہے ان کو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ دے گی، کیونکہ اپیل وہاں ان کی چل رہی ہے اور وہیں سے اپیل جو ہے وہ ان کے آخر میں جو انہوں نے ڈسمس کر دی کہ جب وہ آئیں گے تو بحال ہو جائے گی. تو وہ اپیل بھی بحال کرانی ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس اختیار بہت ہوتے ہیں، وہ ان کے گھر کو بھی سب جیل ڈکلیئر کر سکتی ہے کہ جی میاں صاحب آئیں اور رائمنڈ میں رہیں اور اٹ ول بی ڈکلیئرڈ ایز اے سب جیل. تو وہاں سے پھر وہ اپنے جو بھی معاملات ہیں گورنمنٹ آپ کو پتہ ہے جب ہوتی ہے تو سوری ٹو سے جدون صاحب وقت کم ہے، ورنہ تو میں یہ کہتا کہ حکومت تو خیر بھائی کی تھی، اس کے زمانے میں نہیں آئے، یعنی محترم شہباز شریف کی. لیکن یہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جناب وہ تو تاریخ کا اعلان کر رہے تھے. الیکشن کمیشن تاریخ دینے میں کتنا آزاد ہے، اور یہ کون سا خوف تھا؟ میں نیت کا استعمال کروں گا کہ پارلیمان نے صدر سے اختیار لے کر چیف الیکشن کمشنر کو یہ اختیار دے دیا، جس پر بھی بحث شروع ہو گئی ہے. صدر صاحب نے لیٹر لکھ دیا. نہیں، اس میں تھوڑا معذرت کے ساتھ آپ سے ڈس ایگری کرتا ہوں کہ صدر سے اختیارات نہیں چھینا گیا. آئین کے اندر جو صدر کا اختیار ہے وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بغیر نہیں چھینا جا سکتا. انہوں نے جو اگر آپ کے سامنے ہو وہ سیکشن 57 کی جو سب کلاس انہوں نے امینڈ کی تھی،
اس کی جو ورڈنگ ہے وہ شروع ہی ہوتی ہے سبجیکٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن، مطلب ہے وہ جو سیکشن ہے وہ آئین کے تابع ہے. یہ اختیارات یہ کیٹاگوریکلی ہم جو لوگ ہیں بالکل فیئر اوپینین دے رہے ہیں کہ الیکشن کی جو ڈیٹ ہے نیشنل اسمبلی کے لیے وہ اب بھی صدر کا اختیار ہے، پہلے بھی صدر کا اختیار تھا، اور اس امینڈمنٹ سے کوئی فرق نہیں پڑا. اس میں صرف یہ ہے کہ ظاہر پریزیڈنٹ اکیلے تو نہیں کر سکتا، جو مشینری ہوتی ہے، جو ایگزیکٹو ہوتا ہے، جو آگے جو اسکیجول ہوتا ہے، وہ الیکشن کمیشن ڈیفینیٹلی. تو اس لیے انہوں نے الیکشن کمیشن کو خط بھی لکھا تھا کہ ایک کنسلٹیشن ہو جائے، جس طرح لام نسی سے بھی انہوں نے کنسلٹیشن کی ہے. تو کنسلٹیشن کے ذریعے چیزیں آگے جائیں کہ 90 دن میں آپ کیا مطلب ان پلیس کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے. تو اس میں کنسلٹیشن کرنی چاہیے تھی چیف الیکشن کمیشن کو میرے خیال میں. لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں نا صدر کا اختیار چھین لیا گیا ہے، وہ کسی کانسٹیٹیوشن کے اندر جو چیزیں مینشن ہے وہ کسی قانون سے وہ چھینی نہیں جا سکتی جب تک کہ وہ آئینی ترمیم نہ ہو. شکریہ محترم جہانگیر جادون صاحب. اور جیسے میں نے کہا کہ میاں صاحب کے 17 اکتوبر کیا مہینے کی بات ہے، بڑا زور و شور سے تیاریاں ہو رہی ہیں، اور میں بھی کوشش کروں گا کہ میاں صاحب کو لاہور جا کر ان کا استقبال کروں کہ کوئی 4 سال بعد واپس آ رہے ہیں. اسی کے ساتھ ہی GTV سے مجاہد بریلوی کو اجازت دیجیے.